بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں ایکشن سے بھرپور سنسنی خیز ناول دشمن۔ اس کے مصنف ہیں ایم الیاس اور اس ناول کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو 0321434286 پر ہم سے رابطہ کریں۔ دشمن ایپیسوڈ 5۔ عالیہ نے مجھے گنگ اور سکتے کسی کیفیت میں پا کر سرد و شفاف لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ اس کے علم میں سارے واقعات آ چکے تھے۔ اس سے جیسے کوئی بات چھپی نہ رہ سکی تھی۔ میں زمین میں گڑنے لگا تھا۔ مجھے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ میں اب اس کے جال میں پھنس چکا تھا، مگر میں ابھی اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بڑی ڈٹائی سے کہا، کسی نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ تم اپنے ارادے سے صاف انکار کرے ہو، لیکن یہ سچ ہے۔ یہاں تم مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آئے ہو۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں نے بھی تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون فاتح اور کامیاب بنتا ہے۔ آپ مجھے قتل کرنا چاہتی ہیں؟ پر کس لیے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیا جرم کیا ہے جس کی سزا آپ مجھے موت کی صورت میں دینا چاہتی ہیں؟ اس کا لب و لہجہ اور تخاطب کا انداز یکدم بدل گیا۔ وہ کسی قدر زہر خان انداز میں بولی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، ایک طویل اور تھکا دینے والا انتظار۔ اس انتظار میں اس قدر کرب و اذیت تھی کہ تم اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں کر سکتے۔ تم کھڑے سوچ کہہ رہے ہو؟ اپنی جیب سے ریوالور نکالو جو تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے خریدا ہے، اور میرے سینے میں اس کی ساری گولیاں داغ دو۔ ایسا سنہرا موقع تمہیں پھر کبھی نہیں ملے گا۔ میرے حلق میں گرہیں پڑنے لگی۔ وہ اس قدر جذباتی ہو جائے گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک نئی سچویشن میرے سامنے تھی۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے قتل کا منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ وہ کس لیے؟ یہ بات تم اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو اور اپنی جان بچانا چاہتے ہو؟ نہیں، مجھے ادریس الحق نے آپ کے بارے میں جو کہانیاں سنائی تھی اس میں ذرا برابر بھی صداقت نہیں ہے۔ مجھے یہاں کر علموں کی حقیقت کیا ہے۔ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ موت کا ایک دن معین ہے اور میں ایک فوجی ہوں، لیکن بدعہد ایک سپاہی کے شایہ نشان نہیں ہوتی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن ایک انسان کی جان اس قدر ارزہ بھی نہیں ہوتی کہ اسے درندگی اور بربریت سے پامال کر دیا جائے۔ مگر اس نے تمہیں میری جان کے عوض 2 لاکھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور تم نے اس کی یقین دلایا ہے کہ تم میری جان لے کر رہو گے۔ اگر وہ 1 کروڑ ٹکا بھی دے تو بھی میں ایک بے گناہ شخص کو قتل نہ کروں۔ اس خبیث آدمی نے مجھے بلیک میل کیا اور ورغلایا، لیکن اب مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا واقعی تمہارے نزدیک ایک آدمی اس قدر وقت رکھتا ہے؟ جی بالکل۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، بزدل آدمی۔ کیا تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر جان بچانے کے لیے فریب سے کام نہیں لے رہے؟ میں کس طرح آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلاؤں؟ کیا تم نے کبھی اپنی زندگی میں سچ بولا ہے؟ ایک سپاہی کی زبان اور اس کا لہجہ اس کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ تم سپاہی نہیں بلکہ ایک مرد بھی ہو۔ دنیا کا ہر شخص چاہے اس نے کسی شخصیت میں پناہی کیوں نہ لے رکھی ہو، لیکن پہلے وہ مرد ہوتا ہے، خود غرض، فریبی۔ تم صرف اپنی جان بچانا چاہتے ہو۔ معلوم نہیں کیوں آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ آپ کس طرح اور کیسے میری بات کا یقین کریں گی؟ کاش سچائی ناپنے کا کوئی پیمانہ اس دنیا میں ہوتا۔ کیا آپ اتنی سی بات نہیں مان سکتی کہ موت سے ڈرنے والے کبھی اپنی جان ہتھیلی پہ لیے نہیں نکلتے؟ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم تو مجھے فوجی کم اور کسی کالج کے لیکچرر زیادہ معلوم دے رہے ہو۔ مجھے تمہاری سچائی کا اس وقت یقین آئے گا جب تم یہاں سے لوٹ جاؤ گے۔ میں کل ہی کسی وقت یہ گاؤں چھوڑ دوں گا اور پھر کبھی اس گاؤں میں آنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، بہت خوب، میں تمہاری زبان سے یہ الفاظ سننا چاہتی تھی۔ اس کے سرخ گداز ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کی بڑی سیاہ آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، تم ادریس الحق کو اپنے مشن کی ناکامی کا سبب کیا بتاؤ گے؟ کیا عذر پیش کرو گے؟ یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ اس وقت میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ میں کوئی ایسا بہانہ کروں گا کہ اسے میری بات کا یقین آ جائے۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کیا تم ادریس الحق کو کوئی بے وقوف شخص سمجھتے ہو؟ میں نہیں، بلکہ وہ مجھے سمجھتا ہے۔ تم اسے جانتے کتنا ہو؟ میں اسے ذاتی طور پر بالکل بھی نہیں جانتا۔ میری اس سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ صرف 2 گھنٹے کی تھی، مگر میں نے یہ بات اس کے بارے میں ضرور محسوس کی کہ وہ ایک عیار اور مجرمانہ ذہن کا مالک ہے۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ چیز کیا ہے۔ وہ شاطر ذہن کا مالک ہے، قافیہ شناس ہے،
انسانی مجبوریوں اور نفسیاتی کمزوریوں سے خوب فائدہ اٹھانا جانتا ہے. بہت اچھا اداکار ہے. اس کے پاس جتنی دولت ہے شاید ہی کسی کے پاس اس دیش میں اتنی دولت ہو. اس کے علاوہ وہ انتہائی بااثر، طاقتور و بے رحم ہے. اس نے شاید کبھی اپنے والدین پر بھی رحم نہیں کھایا ہوگا. وہ اپنے دشمن کو ایسی اذیتیں دے کر مارتا ہے کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی روحیں بھی شرما جاتی ہوں گی. ہم دونوں ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں. اس کے ذہن میں میرے خلاف نفرت اور انتقام کے جنون کا جو زہر بھرا ہوا ہے نا، تم اس کا رتی بھر بھی اندازہ نہیں کر سکتے ہو. میں اس کے راستے کا ایک ایسا پتھر ہوں کہ جسے ہٹانے کے لیے وہ اپنی پوری طاقت استعمال کر رہا ہے، اور پیسہ ہے کہ پانی کی طرح بہائے چلے جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کسی معقول جواز کو سن کر تمہاری اس بات پر وہ یقین کر لے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. معقول بات ہوئی تو اسے یقین کرنا پڑے گا. میں اسے ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کروں گا، یا پھر دوسری صورت میں کہیں روپوش ہو جاؤں گا. اسے کوئی بات سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. تم کہیں بھی چلے جاؤ، اس کے آدمی شکاری کتوں کی طرح تمہاری بو سونگ کر تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے. آج تک کوئی بھی ان کے ہاتھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکا. اگر ایسی بات ہے تو میں اس کے کتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی چالاکی، ذہانت اور جرات سے کام لے کر ان کے عزائم خاک میں ملا دو گے تو یہ بھول ہے تمہاری. میں ایک سپاہی ہوں. میدان جنگ میں دشمن سے لڑ چکا ہوں. میں آخری سانس تک ادریس الحق اور اس کے پالتو کتوں سے لڑوں گا. ان کے لیے ناقابل شکست بن جاؤں گا. میں نے عزم و حوصلے سے کہا. ادریس الحق ایک منظم گروہ کا سرغنہ ہے جو زیر زمین کام کرتا ہے. میدان جنگ میں لڑنا اور بات ہے، اور زیر زمین بدماشوں سے لڑنا اور بات. اس کے گروہ میں پیشہ ور قاتل بھی شامل ہیں. وہ اتنے بے رحم اور سفاک ہیں کہ کسی کو بھی قتل کر دینا ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرے تمہارے لیے راستے کے پتھر کو ٹھوکر مار دینا. تم کس کس محض پر اس سے مقابلہ کرو گے؟ کیا تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ اس نے تمہارا کیسا حشر کیا؟ جب اس کے پاس پیشہ ور قاتلوں کی کمی نہیں ہے تو اس نے آپ کے قتل کے لیے میرا انتخاب کس لیے کیا؟ شاید اس لیے کہ میں اس کے فریب میں آ جاؤں گی. جو قاتل بھی میرے قتل کے ارادے سے نکلا، اس راستے سے ہی ناکام واپس جانا پڑا، کیونکہ میرے آدمی نے ان کی ایسی درگت بنائی اور ایسا سبق دیا کہ وہ ادھر کا رخ کرنا بھول گئے. مجھے نہیں معلوم ان کی تعداد کتنی تھی. تم نہ صرف خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے بلکہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے. میں نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ تم زندہ سلامت واپس نہ جا سکو. تمہاری لاش کسی ندی یا گڑھے میں پھینک دی جائے. میں نے چاروں طرف اپنا جال پھیلا رکھا ہے. مجھے اپنے دشمن کے حرکات و سکنات کی پل پل کی خبریں ملتی رہتی ہیں. کوئی میری اجازت کے بغیر یہاں دم نہیں مار سکتا. آس پاس کے بہت سے علاقوں پر میری عملداری قائم ہے. آپ مجھے ادریس الحق سے کس لیے خوفزدہ کر رہی ہیں؟ خوفزدہ نہیں کری، بلکہ تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہ کس قدر خطرناک ہے. آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. میں کوئی ایسی تدبیر کر لوں گا کہ اس کی رسائی مجھ تک نہ ہو سکے. میں کس طرح سے اس کے زیر اعتاب آنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں؟ میرے ذہن میں آ رہا ہے. میں صورت میں بچ سکتا ہوں کہ گمنامی کی زندگی اپنے دیش کے کسی دور افتادہ مقام پر خاموشی سے ایک عام قسم کے آدمی کے بھیس میں گزار دوں، یا پھر قانونی طور پر سرحد پار کر کے کلکتہ چلا جاؤں. ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے کسی بھی شہر میں چلا جاؤں، کسی بھی کونے میں چلا جاؤں، تو اس کے فرشتے بھی میری گرد نہیں پا سکتے. یہ تو بزدلوں کی زندگی ہوئی. ایک سپاہی کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ چوہے کی طرح چھپ جائے. کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں واپس جا کر اس کے سینے میں ریوالور کی ساری گولیاں ایک ایک کر کے اتار دوں؟ ہاں. تم نے سنا ہوگا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے. اسے قتل کرنا آسان نہیں ہے. تم اسے نشانہ بنانے سے پہلے خود نشانہ بن جاؤ گے. اس کے لیے کوئی اور پلان بنانا پڑے گا. میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا. وہ مجھے اپنے دشمن کے قتل پر اکسا رہی تھی. میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتی ہوں جو کسی بھی لحاظ سے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. کیسا سودا؟ ادریس الحق نے تمہیں مجھے قتل کرنے کا جو معاوضہ دیا ہے، میں اس کے مقابلے میں تمہیں 4 گنا دینے کے لیے تیار ہوں. یا پھر تم ہی بتاؤ کہ ادریس الحق کو قتل کرنے کا کیا معاوضہ لوگے؟ میں اچھل پڑا، لیکن دوسرے لمحے میں فوراً سنبھل گیا. پھر میں نے پرسکون انداز میں کہا، مجھے آپ کی پیشکش نامنظور ہے. وہ کس لیے؟ کہ لاکھوں کی رقم ہے. اس لیے کہ میں پیشہ ور قاتل نہیں ہوں. میرے نزدیک قتل و غارت گری ایک وحشیانہ کھیل ہے. آپ 20 لاکھ بھی دیں گی نا تو بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا. وہ آپ کا دشمن ہے، آپ اس سے خود ہی نمٹیں. مگر جو تم مجھے قتل کرنے آئے ہو تو وہ کیا کوئی نیک کام تھا؟ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں کہ مجھے بلیک میل کر کے آپ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے کر مجھے اس کام پہ مجبور کیا گیا. اب جب کہ آپ کی شخصیت کے اچھے پہلو سامنے آئے ہیں تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے. میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کری. آپ لالچ تو دے رہی ہیں. میں لالچ نہیں دے رہی ہوں، بلکہ ایک طرح سے محنتانہ پیش کر رہی ہوں. ادریس الحق کی جان لینے کے لیے تمہیں پاپڑ بیلنے پڑیں گے،
اپنی جان داؤ پر لگانی پڑے گی۔ اسے قتل کرنے میں صرف تمہاری اور میری نہیں بلکہ انسانیت کی اور ملک و قوم کی سلامتی ہے۔ تم ہمیشہ کے لیے اس کی بلیک میلنگ سے نجات پاؤ گے، پھر چین و سکون کی زندگی گزار سکو گے۔ میرے انتقام کی دلی حسرت بھی پوری ہو جائے گی، ملک و قوم اور انسانیت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ عظیم تر مقاصد کے لیے زندگی کی قربانی تو دینا ہی پڑتی ہے۔ آپ انسانیت کے بہانے مجھ سے ایک پیشہ ور قاتل کا سا کام لینا چاہتی ہیں؟ کیا پورے دیش میں صرف میں ہی ایک شخص رہ گیا ہوں ادریس الحق کو قتل کرنے کے لیے؟ کیا آپ کسی بدماش کی خدمات حاصل نہیں کر سکتی؟ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تم پیشہ ور قاتل کا نہیں بلکہ ایک سپاہی کا کردار ادا کرو گے۔ ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا جو بے ضمیر، وطن فروش اور بے رحم ہو، کار ثواب ہے۔ میں نے بہت سارے بدماشوں کی خدمات حاصل کی تھی، لیکن وہ لالچی، جھوٹا اور دغاباز ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف ڈبل کراس کیا بلکہ رقم بھی ہڑپ کر لی۔ کچھ تو ادریس کے بدماشوں کے ہتھے چڑھ کر اپنی زندگی سے محروم ہو گئے، کچھ بک گئے۔ مجھے تم پر اعتماد ہے، تم بکو گے نہیں۔ آپ کا بھروسہ غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں ایک ناقابل بھروسہ آدمی کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تم ناقابل بھروسہ کیسے ہوئے؟ وہ ایسے کہ میں ادریس کا آدمی ہوں۔ اس نے مجھے نہ صرف بلیک میل کر کے بلکہ بھروسہ کر کے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میں نے آپ سے سودا کر لیا تو ناقابل بھروسہ ہوا نا؟ جو شخص ایک سے وعدہ کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے اور وہ دوسرے کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچا سکتا ہے نا، ایسے آدمی کا کیا اعتبار؟ اگر میں نے آپ کو دشمن سے کوئی نیا سودا کر لیا تو؟ دیکھو، مجھ میں اور ادریس الحق میں بہت فرق ہے۔ وہ ایک مافیا تنظیم کا سربراہ ہے، میں اس کے برعکس وطن پرست ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم ایک جرائم پیشہ کے کہنے پر نہیں چلو گے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ ایک مافیا تنظیم کا سربراہ ہے؟ اس کی تنظیم کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ وہ ایک اسلحہ فروش تنظیم ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرتی ہے جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو تخریبی کارروائی کرتے ہیں، اور ایسی سیاسی پارٹیوں کو جو بندوق کے زور پر ملک میں تباہی لانا چاہتے ہیں۔ سیاسی اجتماعات میں، پبلک مقامات پر، ریل گاڑیوں اور اسٹیمروں میں جو بم پھٹتے ہیں نا، وہ اسی تنظیم کی کارستانیاں ہوتی ہیں۔ کیا حکومت اور انٹیلیجنس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ملک میں تخریبی کارروائیاں کون کرتا ہے؟ کیا اس تنظیم کا آج تک ایک فرد بھی پکڑا نہیں جا سکا؟ جو لوگ پکڑے گئے انہیں جیل کے دوران حراست قتل کر دیا گیا، اس لیے پس پردہ چہرہ سامنے نہیں آ سکا۔ تو آپ نے قانون کی مدد نہیں کی، اسے بے نقاب نہیں کیا؟ نہیں، اس لیے کہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ وہ چونکہ حکومت کی نظر میں ملک کی عظیم شخصیت ہے، اس لیے میں آج تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ وہ آپ کا اپنے راستے کا پتھر کس لیے سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے اس کی کئی ایسی لانچوں کو تباہ و برباد کر دیا جو غیر ملکی اسلحہ وطن دشمنوں کو پہنچانے کے لیے نقل و حرکت کر رہی تھی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ بعض اوقات مجھے ناکامیوں کا منہ بھی دیکھنا پڑا، پر میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ جب کبھی مجھے کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ فلاں لانچ اسلحہ لے کر جاری ہے تو پھر اسے میں راستے میں ہی تباہ کروا دیتی ہوں۔ آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے حکومت کو مطلع کیا ہوتا۔ جب کبھی بھی میں نے ایسی لانچوں کی نقل و حرکت کی اطلاع پولیس کو دی تو اسے جھوٹ سمجھا گیا، اس کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جب میں نے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کیا تو کالی بھیڑوں نے اسے پیش کی اطلاع دے دی۔ اس نے اپنی لانچوں کو کہیں چھپا دیا یا پھر ان کا رخ تبدیل کر دیا۔ پھر میں نے تنگ آ کر اس کے خلاف محاذ بنا لیا اور اپنے تئیں اس کے خلاف سرگرمی عمل ہو گئی۔ وہ اس قدر طاقتور اور بااثر ہوتے ہوئے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس لیے کہ میں ایک ریٹائرڈ جنرل کی بیٹی اور اس کی بیوی ہوں۔ بیوی؟ میں بھوچنکا رہ گیا۔ ہاں، اس نے اپنا خوشنما سر ہلایا، پھر وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، جس وقت ادریس سے میری شادی ہوئی تھی وہ معمولی سا بزنس مین تھا۔ میرے نانا نے اسے میرے لیے پسند کیا تھا۔ نانا نے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ بلا کا ذہین تھا اور ایک بہت بڑے زمیندار کا بیٹا بھی تھا۔ اس کے باپ نے اپنی دولت عیاشیوں کی نظر کر دی تھی۔ میرے کاروباری نانا نے اسے ترازو میں تولا تھا۔ اس میں اور خوبیاں جو تھیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی تھیں۔ ان کے نزدیک اس کی کاروباری صلاحیتیں پیش نظر تھیں۔ وہ خود بھی بہت بڑے کاروباری اور امیر ترین آدمی تھے، لہٰذا چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ میرے نانا نے اسے کاروبار کے لیے بڑی رقم دی تو 2 سال کے عرصے میں اس نے ایک بڑا بزنس مین بن کر دکھایا ان کو۔ نانا نے اپنی ساری دولت و جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ وہ ہماری شادی کے 6 برس تک زندہ رہے۔ اس نے ان کے انتقال کے بعد لانچیں، اسٹیمر اور کوچوں کی خریداری شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے ملک میں ٹرانسپورٹ کے کاروبار کا جال پھیلا دیا۔ اس نے پدما ریور کارپوریشن قائم کر لی تھی۔ والدین نانا کی موت کے بعد مستقل طور پر امریکہ میں آباد ہو گئے تھے۔ والدین کی علالت کی خبر سن کر میں امریکہ گئی تو مجھے 4 سال تک وہاں رکنا پڑا۔ اس نے میری کمی محسوس کی اور نہ ہی اس نے میرے وطن واپس آنے پر اصرار کیا۔ چونکہ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، اس لیے میری کمی دوسری عورتیں پوری کرتی رہیں۔
والدین کے انتقال کے بعد جب میں اپنے وطن آئی تو پتہ چلا کہ وہ اس ملک کی بہت بڑی شخصیت بن چکا ہے۔ اس کے پاس جو دولت تھی اس کا راز یہ کھلا کہ وہ مافیا تنظیم کا سربراہ ہے۔ بین الاقوامی مافیا سے اس کا تعلق ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ وطن فروشی نہ کرے، آخر وہ اتنی دولت کا کرے گا کیا، پر اس نے میری ایک نہ سنی۔ پھر ہم دونوں کے درمیان فاصلے اور نفرت کی خلیج بڑھتی چلی گئی۔ ایک روز ہمارے درمیان زبردست تلخ کلامی ہوئی، پھر میں اس سے الگ ہو گئی۔ پھر میں نے حکومت کے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کیا، اس کے خلاف شکایت کی، انہیں بتایا کہ یہ شخص ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر ہے، پر وہ میری یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے ثبوت مانگا، میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پھر میں نے نانا کے دوستوں کی مدد سے ایک تنظیم بنائی، اپنے گاؤں کے جوانوں کو بھرتی کیا، انہیں تربیت دلائی، پیشہ ور بدماشوں کی خدمات بھی حاصل کی۔ میں نے اس گاؤں میں آ کر یہ حویلی خریدی اور یہاں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ یہ بہت محفوظ ترین علاقہ ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے چند لمحوں کے بعد کہا، میں بغیر کسی معاوضے کے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے کہیں بھی، کبھی بھی اور کسی بھی وقت پیچھے نہیں پائیں گی۔ مجھے اپنے وطن کی سلامتی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ادریس کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کی تنظیم بھی ختم ہو جائے گی، میں بیوہ ہو جاؤں گی، مجھے سطح کے لیے آزادی مل جائے گی۔ کیا ادریس نے آپ کو طلاق نہیں دی؟ نہیں، نہ میں نے اس سے طلاق کے لیے کہا۔ اس کے طلاق دینے اور میرے لینے سے کس اسکینڈل کھڑا ہو جائے گا؟ میں ایک ایسے جنرل کی بیٹی ہوں جس کی ملک اور عوام میں بڑی عزت ہے، اس کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ ادریس الحق ایک ایسی شخصیت کا مالک ہے جو سرکاری اور عوامی سطح پر عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ دوسری طرف میرے خون کا پیاسا اس لیے بھی ہے کہ میری کروڑوں کی دولت و جائیداد پر قابض ہو سکے۔ میری موت کے بعد اسے سب کچھ مل جائے گا۔ صورتحال اب مجھ پر روز روشن کی طرح عیاں ہونے لگی تھی۔ دراصل یہ جنگ دولت کے حصول کی تھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حریف تھے، دونوں کے شاطر ذہن ایک سے تھے اور ان میں سے کوئی بھی کسی کو کمتر نہیں سمجھتا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ جنگ کا نصابی اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فتح و شکست تقدیر کا نہیں بلکہ تدبیر کا کھیل ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے وسائل اور قوت کا اندازہ تھا، لیکن اب تک کے حالات ان دونوں کو اس مقام پر لے آئے تھے کہ جہاں وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن سے زیادہ کچھ نہ تھے، اور ان کی دشمنی کے اسباب صرف ذاتی رہ گئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک زندہ رہ سکتا تھا، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا زیادہ دشوار نہیں تھا کہ اب ان دونوں کے لیے زندگی کا مقصد مار دینے یا مر جانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جانے کے اندیشوں میں مبتلا رہ کے جینا دونوں کی طبیعت اور تربیت کے تقاضوں کے برعکس تھا۔ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے ادریس الحق کی بے ضمیری اور وطن فروشی کی جو کہانی سنائی ہے اس میں کتنی صداقت ہے۔ یہ من گھڑت کہانی بھی ہو سکتی تھی، لیکن مجھے اس کہانی میں مبالغے کا شائبہ تک محسوس نہیں ہوا تھا، مگر ابھی حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ میں بغیر کسی تحقیق کے کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو کیپٹن صبور احمد؟ عالیہ نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت دفعتاً میرے ذہن میں خیال بجلی کی طرح آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ کے آدمیوں نے ان ٹھکانوں کا پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی جہاں اسلحہ اور گولہ بارود رکھا جاتا ہے؟ ان ٹھکانوں کا پتہ چل جائے تو پھر بات ہی کیا ہے؟ میرے آدمیوں اور پرائیویٹ سراغ رسانوں نے سر توڑ کوشش کر لی، لیکن کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اگر ان ٹھکانوں کا پتہ چل جائے نا تو میرے دشمن کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آپ کے نزدیک ادریس الحق کی موت زیادہ اہم ہے یا ان ٹھکانوں کی نشاندہی؟ ادریس الحق کی موت، وہ سرد و شفاف لہجے میں بولی۔ وہ کس لیے؟ میرے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا، اس کی موت سے سارا کھیل ختم ہو جائے گا، اس لیے میں اس کی موت پر بہت زیادہ زور دے رہی ہوں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی موت کا منصوبہ بناؤ، اسے کس طرح اور کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی تدبیر تمہیں کرنی ہے۔ تم اس مشن میں اکیلے نہیں ہوگے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی، ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی، مگر کھل کر سامنے نہیں آؤں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ تمہاری مدد کے لیے سائے کی طرح ساتھ لگی رہوں، لیکن تم میرے بھروسے میں نہیں رہنا، کیونکہ میرے دشمن سینکڑوں بدماش ہیں جو ادریس کے ساتھ ہیں۔ مجھے اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، پھر وہ ملکہ کمرے میں بڑی شان و تمکنت سے چلی گئی جو اس کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی انداز سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پھولا ہوا لفافہ تھا۔ یہ لو، یہ رکھ لو، اس میں 1 لاکھ کی رقم ہے۔ میں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا اور اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک وطن فروش کو ختم کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے موت کی نیند سلا دوں۔ یہ تمہارا معاوضہ نہیں ہے، میں تمہیں ان اخراجات کے لیے دے رہی ہوں جو مشن کے دوران پیش آئیں گے۔ اس مشن کی کامیابی کے بعد میں تمہیں معاوضہ نہیں بلکہ ایسا انعام دوں گی جو ساری زندگی کام آئے گا۔
اس سے باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کھانے پر روک لیا۔ اس نے میرے ساتھ ایک معزز مہمان جیسا سلوک کیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ایک جنرل کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا جو نام بتایا وہ ایک بہت بڑی ہستی کا تھا۔ کھانے کی میز پر اس سے باتیں بھی ہوتی رہیں۔ انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بڑے اصرار سے کھلایا تھا۔ بڑے عرصے کے بعد مجھے یہاں لذیذ اور ذائقے دار کھانے ملے تھے۔ ابو بکر کھیتوں میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں حویلی والے راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ میرے لیے بہت بے چین اور پریشان ہو رہا تھا۔ اسے وسوسے اور اندیشے سانپوں کی طرح ڈستے رہے تھے۔ اس نے مجھے دور سے آتے دیکھا تو اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے لپکتا ہوا میری طرف آیا اور ایک ہی سانس میں مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے جو سوال کیے اس کے میں نے مناسب جواب دیے۔ میں بہت تھک گیا تھا۔ سوچ رہا تھا کیوں نہ میں ایک عام آدمی کی طرح سکون اور عافیت سے اپنے گاؤں میں زندگی گزاروں، جہاں میری زندگی پر کسی اور کا کوئی اختیار نہ رہے۔ لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب تک میرا مشن پورا نہیں ہو جاتا، ادریس الحق عدم آباد نہیں سدھار جاتا، میں یہاں ایک دن بھی زندگی سکون سے نہیں گزار سکتا تھا۔ میں نے گھر پہنچ کر اسے اور آمنہ کو اعتماد میں لے کر عالیہ کی کہانی سنائی اور اپنے مشن کے بارے میں بتایا تو وہ دونوں بھوچنگ کے رہ گئے۔ ابو بکر جو پولیس میں ملازمت کر کے ریٹائر ہو چکا تھا، اس نے عالیہ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، اس عورت نے جو کچھ کہا ہے اس میں بڑی صداقت ہے۔ یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون ہے جو تقریب کاروں کو اسلحہ فروخت کرتا ہے۔ اس نے پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کی کالی بھیڑوں کو خرید رکھا ہے۔ وہ چودھری کے نام سے مشہور ہے۔ چودھری کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ بڑے محتاط طریقے سے کام کرتا ہے۔ وہ اس قدر ذہین اور چالاک ہے کہ اسے پولیس صحرائی لومڑی کہتی ہے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ چودھری اور صحرائی لومڑی ہے کون۔ عالیہ نے ان ناموں کا مجھ سے جو ذکر کیا تھا۔ میں کل ڈھاکہ جا رہا ہوں۔ پہلے تو ادریس الحق سے مل کر غلط بیانی سے کام لوں گا، پھر میں اس کے خلاف کوئی منصوبہ بناؤں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ابو بکر نے کہا، تمہیں ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 19-20 برس کے بعد تو تمہیں گھر میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، کیوں اپنی جان مفت میں گنوانے پر تو لے ہوئے ہو؟ آمنہ خوفزدہ لہجے میں بولی، یہ میرا تمہارا یا صبور کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ یہ دیش نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میری زندگی، میرا جینا مرنا میرے دیش کے ساتھ ہے۔ آمنہ بھابھی ٹھیک کہتی ہے یار، جذباتی مت بنو۔ میں دشمن سے تنہا نمٹ لوں گا۔ مجھے اللہ پر اور اپنے بازوؤں پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو تمہیں بلوا لوں گا۔ میں دوسرے دن الگ صبح ڈھاکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں تمام راستے سوچتا رہا کہ مجھے ادریس سے کیا باتیں کرنا ہے۔ میرے ذہن میں جو منصوبہ آیا تھا وہ اس کے ہر پہلو کا جائزہ لے سکتا تھا۔ کتنی عجیب سی بات تھی کہ اب میں ادریس الحق کے دشمن کا دوست بن کر اس کے لیے فرشتہ اجل بن کر جا رہا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس کی موت میرے ہاتھ لکھی ہے یا میری موت اس کے ہاتھ۔ جب میں پہلی بار ادریس سے ملنے گیا تھا تو اس وقت میں نے اس کے حفاظتی اقدامات پر غور نہیں کیا تھا۔ ڈھاکہ پہنچ کر دوسرے دن اس سے ملنے پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ نظر نہ آنے والے حفاظتی حصار میں ہے۔ جب میں اس کے سامنے پہنچا تو وہ مجھے دیکھتے غرایا، تم ناکامی کی سیاہی اپنے منہ پر مل کر آئے ہو؟ میں بڑی مشکل سے اس کے ہاتھوں اپنی جان بچا کے واپس آیا ہوں۔ میں نے اسے بدماشوں کے ہاتھوں پٹنے اور ایک ہفتہ تک نامعلوم مقام پر اپنے کسی محسن کے ہاں زیر علاج رہنے اور پھر عالیہ سے ڈرامائی اور پراسرار ملاقات اور اس کی جان سے مار دینے کی دھمکیوں کے بارے میں بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے کس مشکل سے وہاں سے فرار ہو کر اپنی جان بچائی ہے۔ پھر میں نے اسے من گھڑت واقعہ بھی سنایا کہ عالیہ پر میں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا لیکن وہ معجزانہ طور پر بال بال بچ گئی۔ اس نے مشتعل ہو کر میرے پیچھے شکاری کتوں اور بدماشوں کو لگا دیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ میں ندی میں کود کر اپنی جان نہیں بچاتا تو اس کے کتے مجھے چیر پھاڑ کر اور اس کے پالتو بدماش مجھے بھون کر رکھ دیتے۔ پھر وہ حملے کے دوسرے روز پراسرار طور پر گاؤں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اس کے ایک ملازم سے بات کی تو اس نے بتایا کہ عالیہ کھلنا کی طرف گئی ہے، کیونکہ رات 12 بجے سے کھلنا سے ٹیلی فون آیا تھا کہ چاند پورٹ سے بہت سارا اسلحہ لانچوں میں اسمگل ہو کر آ رہا ہے۔ وہ اسلحہ اور لانچوں کو تباہ کرنے کے لیے فوراً روانہ ہو گئی۔ تم اس کے تعاقب میں کھلنا کیوں نہیں گئے؟ تم میرے پاس چقندر جیسا منہ لے کر کس لیے آ گئے؟ میں تو آپ کو رپورٹ دینے کے لیے آیا تھا۔ تم یہ بات مجھ سے ٹیلی فون پر بھی کہہ سکتے تھے احمق۔ اس نے اس طرح سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم اسی وقت باہر کھلنا روانہ ہو جاؤ۔ کھلنا میں میرے دفتر کے بندے رہتے ہیں، میں تمہیں ان کے نام پتے دے رہا ہوں، ان سے ملو، رابطہ رکھو۔ یہ تم سے ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ شاید 1-2 دن بعد میں بھی وہاں پہنچ جاؤں۔ میں دوپہر کی فلائٹ سے روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے اپنے آدمیوں کے نام پتے اور ٹیلی فون نمبر دے دیں۔ دیکھو، میں تمہیں آخری چانس دے رہا ہوں۔ اگر تم اس بار ناکام ہوئے نا تو پھر میں تمہاری دستاویزات قانون کے حوالے کر دوں گا۔
ایک بات یاد رکھو، پھر تم عمر قید، بامشقت یا پھانسی کی سزا پاؤ گے۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو خودکشی کر لوں گا، عالیہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گی سر۔ ناکامی کی صورت میں تمہارے لیے خودکشی ہی زیادہ مناسب ہے۔ اگر تم نے عالیہ کو قتل کر دیا تو میں تمہیں سرپرائز دوں گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا سرپرائز کیا ہوگا۔ کامیابی اور ناکامی کی صورت میں وہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے ایک پبلک کال آفس سے عالیہ کو فون کر کے ادریس الحق سے ہونے والی تمام گفتگو بتائی۔ میں نے اسے اپنے پروگرام کے بارے میں بھی بتایا۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر اپنے نشانے پر جا لگا ہے، غیر ملکی اسلحہ کھلنا پہنچا ہے، پھر وہاں سے اسے ملک کے دوسرے گوشوں اور شہروں میں پہنچایا جانا ہے۔ ادریس وہاں 1-2 دن میں پہنچنے والا ہے۔ آپ آنا چاہیں تو آ جائے، ورنہ میں اکیلے ہی اس سے نمٹنے کی کوشش کروں گا۔ عالیہ نے مجھ سے کہا کہ میں ہوٹل ڈیلکس میں 3ری منزل کے کسی کمرے میں ٹھہروں۔ میں دوپہر کے وقت بایر کھلنا شہر پہنچ گیا۔ میں نے ہوٹل ڈیلکس کی 3ری منزل پر عالیہ کی ہدایت کے مطابق کمرہ لے لیا۔ 3ری منزل پر کمرہ کرائے پر لینے میں کیا مصلحت تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ اس کی تہ میں شاید کوئی راز تھا۔ مجھے اس سے یوں بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ میرا مشن ادریس الحق کو موت کی نیند سلانا تھا۔ میں ہوائی جہاز میں سفر کے دوران عالیہ کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچتا رہا۔ میں اب ایک 45 برس کا شخص تھا۔ رومانوی باتیں میں اب میرے لیے کوئی جاذبیت نہیں رہی تھی، مگر آج میں اپنی زندگی میں خلاصہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنی کوتاہی پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے اپنا گھر کیوں نہیں بسایا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ عالیہ کے حسن و شباب نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے، مگر اس کے بارے میں سوچنا اور اس کا خواب دیکھنا حماقت تھی۔ وہ آکاش کے سینے پر جگمگاتے ہوئے چاند کی طرح تھی، جسے میں ساری زندگی نہیں چھو سکتا تھا۔ میں ذرہ تھا اور وہ آفتاب تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا کہ میں کس جذبے کے تحت اس کے زیر اثر آ گیا۔ میں نے اس کے کہنے پر کیا ایک پیشہ ور قاتل کا کردار ادا کرنا شروع نہیں کر دیا۔ میں ایک سپاہی ہوں، مجھے اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ قانون قانون ہوتا ہے، وہ کبھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کرتا۔ پولیس کے محکمے میں نیچے سے اوپر تک ہزاروں کالی بھیڑیں ہی کیوں نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بھی وقت ہے کہ میں جیسور میں چلا جاؤں اور وہاں سے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے کلکتہ نکل جاؤں۔ جیسور میں ایسے ایجنٹ سے کوئی کمی نہیں جو معمولی سے رقم کے عوض کسی بھی شخص کو مال اسباب سمیت سرحد پار کرا دیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس ادریس اور عالیہ کی دی ہوئی جو رقم ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ عالیہ اپنے شوہر کی دولت اور ذاتی مفاد کے لیے میدان میں نہیں کودی۔ وہ اس کی موت کی خواہاں اس لیے نہیں ہے کہ ادریس سے اس کا سب کچھ حاصل کر لے۔ اس کے سامنے ایک مقصد ہے، ایک نظریہ ہے۔ ایک عظیم فوجی جرنیل کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ ملک کی سلامتی کے لیے اپنا سہاگ اجاڑنا چاہتی ہے۔ اس کے جذبے میں کہیں بھی ذاتی اغراض کی بو نہیں آتی۔ اس نے کئی بار قانون سے مدد لینا چاہی، لیکن قانون اس کی کوئی مدد اس لیے نہیں کر سکا کہ اس کے پاس ادریس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا، جس نے چودھری کی شخصیت میں پناہ لے رکھی تھی۔ میں عالیہ کی مدد کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار تھا۔ میرے دل میں بھی وہی جذبہ مرزن تھا جو عالیہ کے دل میں تھا۔ میں نے ہوٹل میں کمرہ لینے کے بعد اپنی رقم کاؤنٹر پر جمع کرا دی۔ میں نے 10,000 کی رقم بوقت ضرورت کے لیے جیب میں ڈال لی۔ میں ٹیکسی لے کر گھاٹ پر اس جگہ پہنچا جہاں ادریس کا ورک شاپ تھا۔ اس ورک شاپ میں لانچوں، موٹر بوٹ اور اسٹیمروں کی مرمت ہوتی تھی۔ اس وقت بھی 2 لانچوں کے اندرونی اور زیریں حصوں میں کام ہو رہا تھا کیونکہ آوازیں آ رہی تھیں۔ تاہم مجھے ورک شاپ کے گیٹ پر روک لیا گیا۔ گیٹ پر جو دربان تھا وہ اپنے چہرے مورے اور وضاقتہ سے پیشہ ور قاتل کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اسٹن گن کی نال میرے سینے پر رکھ کر مجھے قہر آلود نظروں سے گھورا اور سخت لہجے میں بڑی بدتمیزی سے بولا، کون ہے تو؟ یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس کا انداز مجھے سخت ناگوار گزرا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر میں نے بڑے ضبط سے کام لیا اور نرمی سے کہا، میں ڈھاکہ شہر سے آیا ہوں، مجھے ادریس الحق نے بھیجا ہے، ذیشان سے ملنا ہے۔ ادریس کا نام سنتے ہی وہ نرم پڑ گیا۔ اس نے ایک لانچ کے عرصے پر کام کرتے ہوئے آدمی کو بلایا، پھر اس سے کہا کہ ذیشان صاحب سے کہو کہ ڈھاکہ سے ایک صاحب ملنے آئے ہیں، انہیں بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ شخص تیزی سے لپکتا ہوا ریٹا نامی لانچ کے عرصے پر پہنچ کر زینے کی طرف بڑھا اور پھر نیچے چلا گیا۔ دربان نے مجھے دفتر میں لا بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے ایک جلاد نما شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے مشکوک انداز میں گھورتے ہوئے کہا، بڑے صاحب نے کس لیے بھیجا ہے؟ یہ اطلاع دینے کے لیے کہ عالیہ بیگم کھلنا پہنچ گئی ہے، ہوشیار اور محتاط ہو جائیں۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکا، پھر سنبھل کر بولا، چلو اچھا ہوا، اب وہ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکے گی، لیکن میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ بڑے صاحب نے تمہارے ہاتھ یہ پیغام کس لیے بھیجا؟ وہ ٹیلی فون پر بھی تو اطلاع دے سکتے تھے۔ بڑے صاحب نے عالیہ بیگم کو قتل کرنے کے لیے میری خدمت حاصل کی ہوئی ہے، میں یہاں اسی لیے آیا ہوں۔ میں چونکہ یہاں آ رہا تھا اس لیے انہوں نے ٹیلی فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔
کیا تم پیشہ ور قاتل ہو؟ نہیں، میں ریٹائرڈ فوجی ہوں، فوج میں کمانڈو رہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہارے ذمہ اور کوئی کام سونپا گیا ہے؟ ذیشان نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تمہارے بڑے صاحب نے تم سے توقیر اور جبار سے رابطہ رکھنے کے لیے کہا ہے تاکہ بر وقت تم لوگ مجھ سے تعاون کر سکو، جانے کب اور کس وقت تم لوگوں کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے۔ وہ یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر دہشت سی چھا گئی، وہ کچھ پریشان سے دکھائی دینے لگا۔ وہ مجھ سے تند لہجے میں بولا، تم یہاں کل صبح آ کر مجھ سے مل لینا، میں اس وقت ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ چاند پورٹ، ہماری 3 لانچیں ایک غیر ملکی جہاز سے امدادی سامان اتارنے کے لیے گئی ہوئی ہیں جو طوفان زدگان کے لیے خلیج سے آیا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عالیہ کے آدمی ہماری ان لانچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ شیطان عورت اب تک ہماری متعدد لانچیں تباہ کر چکی ہے، اب اسے ایک بھی لانچ تباہ کرنے یا نقصان پہنچانے کا موقع میں کسی قیمت پر نہیں دینا چاہتا۔ وہ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ عالیہ کے آدمیوں سے مقابلہ کرنے کی صورت میں کچھ مدد کر سکوں گا۔ ضرورت نہیں ہے اس کی، ہمارے آدمی اس سے نمٹ لیں گے، اسلحہ اور آدمیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم جا کر یہ معلوم کرو کہ وہ کس بحروپ میں ہے اور کہاں ٹھہری ہوئی ہے، اس کا جیسے پتہ چلے اسے ختم کرنے میں ایک پل کی بھی دیری مت کرنا۔ تم پر کوئی آنچ آئی تو اسے ہم سنبھال لیں گے، اگر اس کے آدمی لانچے تباہ کر کے فرار ہوگا نا تو پھر یہ سمجھو کہ تمہاری اور میری جان کی خیر نہیں ہوگی، بڑے صاحب ہمیں مروا دیں گے۔ اتنا کہہ کر ذیشان نے دفتر کی دیوار پر نصب ایک بٹن کو دبایا تو خطرے جیسا الارم بجنے لگا۔ چند لمحوں تک وہ بجتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ورک شاپ میں جو لوگ تھے اور جو لانچوں کے اندر و باہر کام کر رہے تھے دوڑتے ہوئے دفتر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ کوئی 15-16 افراد تھے۔ ذیشان نے ان سب سے کہا کہ وہ چمپا نامی لانچ پر چلیں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔